اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے اور زینت کا سامان بھی بنے، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنہ میں ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس طرح کہ ان دونوں کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کا ساتھی انہی لوگوں کو بننے دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں پروردگار کی 3 نعمتوں، تخلیق انسانی، اسباب زندگی کی فراہمی اور ان پر مکمل غلبہ و اختیار اور تکریم انسانیت کا تذکرہ گزر چکا۔ اس قصے میں علاوہ دیگر معاملات کے انسانی فطرت میں حیا و شرم کے غلبہ کا خصوصی ذکر ہوا۔ یہ جذبہ اور شعور و احساس کے انسان کے قابل سطر اعضاء ظاہر نہ ہو جائیں، انسان کی فطرت میں خاص طور پر بطور نعمت خداوندی شامل کر دی گئی۔ انسان خواہ قدیم عہد کا ہو یا جدید زمانے کا، دین سے متعلق ہو یا ملحد اور لادین، صدر کے معاملے میں باوجود بے حیائی کے بدترین مظاہر کے کسی نہ کسی حد تک حساس ہے۔ یہی جذبہ اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے اور اسے انسان ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ رب العزت نے شرم و حیا کے اسی جذبے اور شعور کی حفاظت اور اس کی نشو و نما کے لیے انسانوں کو لباس کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اسی کا ذکر ہے، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تمہارے قابل سطر اعضائے جسمانی کو ڈھانپنے کے لیے ہم نے مختلف نوعیتوں کا لباس نازل کیا۔ مگر اس سے پہلے پروردگار نے وہ جذبہ، شعور و احساس بھی پیدا کیا جس کا ذکر گزر چکا۔ اللہ رب العزت نے صلہ سلایا یا مخصوص نوعیت کا لباس نہیں اتارا، بلکہ ہر علاقے، زمانے اور ماحول کے حسب ضرورت نرم، گرم، سخت، لطیف لباس کی تیاری کے لوازمے کو پیدا کیا۔ کپاس، اون، چمڑا، اور جب یہ نہ تھے یا ان کے استعمال کا شعور نہ تھا تو درختوں کے پتے۔ اسلام کسی خاص قسم کے لباس پر اصرار نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنے ماحول اور ضرورت اور رغبت کے مطابق لباس کے اختیار کی آزادی ہے۔ البتہ لباس وہی ہونا ترجیحاً مناسب ہے جو سطر کو ڈھانپے، پاک اور طاہر ہو، حیا کا مظہر اور شرم کا محافظ ہو، موسمی تغیرات ماحول میں آرام و راحت کا سبب بنے۔ ریشہ کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا لباس جو پہننے والے کے وقار اور شان میں بھی اضافہ کرے، خواہ اس کا رنگ، وضع اور قطع زمانے کے مطابق یعنی فیشن پر مبنی ہو۔ اسراف و تبذیر اور نمود و نمائش سے پاک اچھا لباس اللہ کی نعمت ہے۔ ہر شخص اپنے وسائل اور استطاعت کے مطابق اختیار کر سکتا ہے جو اس کے مقام و مرتبہ سے بھی ہم آہنگ ہو اور اللہ کی دی گئی دولت کا مظہر بھی ہو، اور اس کا بنیادی مقصد یواری سوآتکم، ستر و شرم کا محافظ ہونا اولین شرط ہے۔
یہ بنیادی شرط و مقصد پورا کرنے والا ہر لباس بصد شوق اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ لباس کے اختیار میں صاحب لباس کی شخصیت، ذہنیت، نظریہ اور عملی رویہ سب تشکیل پاتے اور نمایاں ہوتے ہیں۔ لہذا لباس کے اختیار میں اسی قدر احتیاط بھی مطلوب ہے۔ یہ تو لباس کے معاملے میں ایک عمومی رہنمائی ہے جو بندگان خدا کو دی گئی۔ ایک فکری رہنمائی یہ بھی ہے جو زیادہ قابل غور اور لباس کے انداز سے کہیں زیادہ قابل توجہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جسم پر جو بھی پیرہن ہو، ظاہر کو چھپانے اور خوبصورت جسم و شخصیت بنانے والا ہو، بہتر ہے۔ البتہ جسم کے اندر، ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر فکر و عمل کی صورت میں ظاہر ہونے اور مخفی رہنے والے جذبے، احساسات، رب کی وفاداری، اطاعت، شکر گزاری، پرہیزگاری، رذائل اخلاق سے دوری اور اعلیٰ اخلاق و کردار، خیالات و اعمال سے متصف ہو کر روح کی پاکیزگی اور بالدگی کا اہتمام جو تقویٰ کہلاتا ہے، وہ زیادہ بہتر اور زیادہ توجہ کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے لباس، اس کے فلسفہ و مقاصد، لوازم اور مقاصد کو اپنی نشانی قرار دیا۔ ذالک من آیات اللہ، یقیناً یہ احساس و شعور خدا نے بندوں کی فطرت میں نہ رکھ دیا ہوتا تو بنی نوع انسان اس فضیلت و شرف سے محروم ہو جاتی جو اسے تمام مخلوقات، جانوروں اور فرشتوں سے بھی ممتاز کرتا ہے۔ اس نعمت حیا و لباس کا خاص ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ بندے اس پر بھی غور کریں اور لعلہم یذکرون، اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی فکر و عمل کی اصلاح کر لیں اور رب رؤوف و رحیم و کریم کی شکر گزاری کے خوگر بن جائیں۔ خبردار کیا گیا کہ لوگوں، حیا اور لباس کے معاملے میں شیطان تم پر حاوی نہ ہو جائے۔ بہت محتاط رہنا، وہ تمہیں اس معاملے میں شدید فکری اور عملی آزمائش، جسے قرآن نے فتنہ قرار دیا، سے دوچار نہ کر دے۔ یہی پہلا وار اور حملہ تھا، اور یہی شیطان کا سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار جس سے اس نے آدم و حوا کو نشانہ بنایا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ اللہ کے خاص فضل سے وہ اس کے مضر اثرات و نتائج سے محفوظ رہے۔ شیطان جدت، ترقی اور آزادی کے نام پر انسان کو بے لباس کر کے بے آبرو کرنا چاہتا ہے۔ عورت اس کا بڑا اور پہلا اور قدرے کامیاب نشانہ ہوتا ہے۔ شیطان کو وہ سب قوتیں حاصل اور ہتھ کنڈے معلوم ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کو بے آبرو اور بے لباس کر کے حیا باختہ کرتا اور پھر ان کے فکر و عمل اور سارے معاشرے حتیٰ کہ پوری قوم کو بے شرم اور بے حیا بنا چھوڑتا ہے۔ آدم و حوا کے قصے میں دیگر امور پر توجہ کی بجائے ان نتائج اور شیطان کے فکری حملوں اور یلغار سے مطلع ہونا اور آدم و حوا کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لینا ہی ضروری بات ہے۔ آخری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ والے، اللہ کے دوست، ایمان والے، اللہ اور رسول کے ساتھ جڑے رہنے والے اہل ایمان شیطان کے نہ جھانسے میں آتے ہیں، نہ اس کی چالوں کے شکار ہوتے ہیں، نہ اس کے فکری اور عملی دوست بنتے ہیں۔ جو اللہ و رسول اور قرآن و سنت سے لو لگا لے، اسے تھام لے، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے مرحلے طے کرے، وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان کے دوست تو وہی لوگ بنتے ہیں اور اس کے حملوں کا شکار تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں کمزور، نفاق سے قریب یا بے عمل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بے شمار شیطان دوستی کے روپ میں گمراہ کرنے کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.